نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آدم کے تینوں بیٹوں کے بارے میں پڑھا۔ قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا اور قابیل کی نسل آگے طوفان نوح میں ختم ہو گئی۔ حضرت شیث علیہ السلام جنہوں نے آدم علیہ السلام کے بعد دین کی تبلیغ کی تو ان سے ہی آگے نسل کا سلسلہ چلا۔ پھر شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ یہ نبی تھے اور ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کے نام کا مطلب پڑھانے اور سکھانے والا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو جمع کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، اور اسی طرح آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی آگاہ کرتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ادریس حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا تھے۔ تبلیغ کے ساتھ ساتھ حضرت ادریس بہت زیادہ ذکر الہی کرنے کی خصوصیت کی وجہ سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت ادریس عراق میں پیدا ہوئے، لیکن بعد میں وہ مصر چلے گئے تھے اور مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ رہے ہیں، وہاں علماء بھی رہے ہیں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بعد میں مصر سے فلسطین چلے گئے تھے، تو ان کے دور کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ادریس کا دور انسانی مادی ترقی کا پہلا دور تھا۔ حضرت ادریس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے اور رہن سہن کے طریقے سکھائے۔ حضرت ادریس نے اپنے شاگردوں کو بہت سے علوم سکھائے، جس میں علم نجوم، علم ریاضی، ناپ تول اور اسلحہ سازی بھی انہوں نے ہی سکھائے۔ حضرت ادریس نے ہی قلم بنایا اور قلم کے ساتھ لکھنا بھی سکھایا۔ ان کے پہلے کے دور میں لوگ جانوروں کی کھال اتار کر خشک کر لیتے تھے اور پھر پہنتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے لباس کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حساب کتاب کے بھی بہت زیادہ ماہر تھے۔ انہوں نے ترازو اور اس کے ساتھ ساتھ ناپ تول کے پیمانے اور ناپنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ سب سے پہلے ہتھیار بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی بنائے، اور انہوں نے یہ ہتھیار پتھر سے بنائے تھے، اور ہتھیار بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ قابیل کی نسل فتنے فساد میں اتنی زیادہ آگے بڑھ گئی تھی کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ جہاد کریں۔ ان میں پیدل چلنے والے لوگ بھی تھے اور سوار بھی تھے، اور اس طرح حضرت ادریس نے جہاد کیا۔ حضرت ادریس نے زمین پر شہر اور بستیاں آباد کیں، اور انہوں نے اپنے دور کے اندر 100 سے زیادہ شہر بسائے تھے اور کھیتی باڑی کے نئے طریقے ایجاد کر کے ان میں بھی ترقی کی۔ ان کا دور ترقی کا دور تھا۔ اسلام کبھی بھی ترقی سے نہیں روکتا، مگر صرف ان چیزوں سے روکتا ہے جس میں روحانی ترقی نہیں ہوتی، اور ان کو کرنے سے انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ حضرت ادریس کے بارے میں معراج کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس سے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ میں ہر روز تمہارے اتنے عمل بلند کروں گا جتنے تمام بنی نوح آدم کے اعمال ہیں، تو تم زیادہ عمل کرنے سے محبت رکھو۔ پھر فرشتوں میں سے حضرت ادریس پاس فرشتہ آیا، تو حضرت ادریس نے اس فرشتے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اس طرح وحی کی ہے، تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض بعد میں کر دیں
تاکہ میں اور زیادہ عمل کروں۔ اور وہ فرشتہ حضرت ادریس کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر لے گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت نیچے اتر رہے تھے۔ تو اس فرشتے نے ملک الموت سے وہ بات کہی جو حضرت ادریس نے ان سے کہی تھی۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس فرشتے نے کہا وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا مجھے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے چوتھے آسمان پر بھیجا گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر انہوں نے چوتھے آسمان پر ہی حضرت ادریس کی روح کو قبض کر لیا۔